اللہ ان پر نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ کن پر چلنا وہ بھی مانگے، اللہ کن کے راستے پہ نہیں چلا وہ بھی مانگ رہے، کون؟ جن پر اللہ تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ مت چلا۔ اللہ غضب کس پر ہوا؟ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہدایت کو ترک کر دیے۔ قرآن کی بات آئی، حدیث کی بات آئی، سب کچھ سامنے آیا، اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیے۔ یہ ہے اصل میں گمراہ لوگ، یہ ہے اصل میں جن کے اوپر غضب ہوا۔ کس وجہ سے؟ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ ہاں ہمیں صحیح، ہم غلط ہو سکتے کیا؟ ہمارے بڑے غلط ہو سکتے کیا؟ تکبر، حسد، تمہاری بات ماننا کیا جی؟ نفس کی شرارت، میرا نفس میری مرضی، جو بولیں گے وہ کریں گے۔ اصل میں یہ یہودی ہے جن پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا کیونکہ یہودیوں کے پاس ابتدا میں بھی 2 نبی آئے اور اسی طرح اختتام پر بھی 2 نبی آئے۔ ابتدا میں 2 نبی کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا یہودیوں کے پاس۔ شروعات 2 نبیوں کے ساتھ اور اختتام بھی 2 نبیوں کے ساتھ، کون سے؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کئی انبیاء آئے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کئی نبی آئے، لیکن وہ لوگ نفس کی شرارتوں اور حسد اور تکبر کی وجہ سے نبیوں کی بات نہیں مانے، بلکہ نبیوں کو تکلیفیں دیے، نبیوں کو قتل کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب یہودیوں پر ہوا، غیر المغضوب، اللہ کا غضب یہودیوں پر، ولا الضالین، ضال کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کر دیا، جو گمراہ ہو گئے، وہ ہے عیسائی۔ عیسائی کیا ہے؟ اچھے جذبے کے ساتھ غلو کرنے والے، اچھا جذبہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا جذبہ تھا لیکن کیا کرے؟ غلو کر لیے تعریف میں، ارے یہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں بول دیا، تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو علم نہیں ہے لیکن عمل پہ عمل کرتے چلے جا رہے، عمل پہ عمل کرتے چلے جا رہے، تو یہ عیسائی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ واضح کر دیا اس آیت میں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ کون؟ جو یہودی ہے ان کے راستے پہ مت چلا، اور جو عیسائی ہے ان کے راستے پر بھی اللہ ہمیں مت چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کن کے راستے پہ؟ جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے۔ ایک آخری بات یاد آئی تو بول کے اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے۔ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے تو مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ، یہودیوں کے راستے پہ مت چلا، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم انہی کے راستے پہ چلیں۔ شادیاں ان کے طریقے پر، طور طریقے ان کے طریقے پر، بات کرنے کا طریقہ ان کا، برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا، گانے لگانا، ڈی جے لگانا، ڈانس کرنا، چھوٹے کپڑے پہننا، پتلے کپڑے پہننا، فیشن پرستی کرنا، ناچنا، گانا، زنا کرنا، شراب پینا، کپڑوں کے، بالوں کے، گھروں کے طور طریقے، ادب، اخلاق سب انہی کے پسند آتے ہیں۔ وہ لوگ جو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے وہ طریقہ ہم کو پسند آ جاتا ہے۔ دل میں پورا یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پسند ہے، اور زبان سے مانگ رہے اللہ ہمیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے پہ مت چلا۔ زندگی میں پورے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے، ان کے ہی رسم و رواج، اور زبان پہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے طریقے پہ مت چلا۔ اور مانگ رہے ہم اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلا، نبیوں کے طریقے پہ چلا، لیکن شادی کرنا ہے بیٹے کی بیٹی کی، نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا، صحابہ کا طریقہ پسند نہیں آتا۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، رسم و رواج کافروں کے طریقے تو پسند آ جاتے ہیں، لیکن وہ رسم و رواج ہمارے صحابہ کے طریقے نہیں ہیں۔ جہیز لینا دینا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ فیشن پرستی کرنا، بے پردگی کے ساتھ گھومنا، ناچنا گانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں صحابہ کا طریقہ تو پسند نہیں آتا، شادیوں میں پھر فنکشنوں میں صحابہ کا طریقہ تو پسند نہیں آتا، لیکن ہر نماز میں مانگ رہے اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلا۔ تو یہ دوغلا پن ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے، تو یہ منافقت ہے۔ تمہارے دل میں کافروں کی محبت اور زبان سے کافروں سے نفرت، تمہارے زندگی میں، تمہارے اعمال میں
تمہارے گھروں کے فنکشنوں میں پورے کافروں کے طریقے، اور زبان پہ بولیں گے اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلا۔ حالانکہ اگر ہم جیسا کوئی مولوی صحابہ کا یہ طریقہ تھا جی شادی کرنے کا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا جی کسی ولیمہ کرنے کا، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان؟ اندر سے پورے کے پورے یہودی اور عیسائیوں کے طریقوں سے محبت کا مطلب اندر سے پورے یہودی بن چکے ہم لوگ، اندر سے پورے عیسائی بن چکے، صرف زبانوں پہ رسمی طور پر ہم دکھاوے کے مسلمان رہ گئے، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا مطلب، اس کا ترجمہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو امید کرتا ہوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ سوچ لینا جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ وہ رب کیسا ہے؟ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ رب کیسا ہے؟ جہاں رحمت کرتا، جہاں رحیم ہے، وہاں قیامت کے دن پکڑنے والا بھی ہے، انصاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بول رہے، ہم اقرار کر رہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے، اللہ تو اب کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگ رہے؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا سیدھا راستہ ہے۔ اگر سیدھا راستہ ہی نہیں ملا، باقی سب کچھ مل گیا، مال دولت، گاڑیاں، بنگلے، بچے، سب کچھ مل گئے، لیکن سیدھا راستہ ہی نہیں ملا تو اللہ سب بیکار ہے۔ اس لیے سب سے اہم دعا، اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ جو راستہ جس پر ہم سے پہلے کچھ لوگ چلے تھے، جن پر انعام ہوا تھا۔ کون انعام والے؟ انبیاء، صحابہ، شہید، صدیقین، اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، اللہ ان کے راستے پہ مت چلا۔ وہ کون؟ یہودی ہے اور عیسائی ہے، اللہ ان کے راستے پہ ہمیں مت چلا۔ یہ اصل میں ایک دعا ہے، یہ پوری صورت کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا کا طریقہ ہم کو اس میں سکھایا ہے، تو اس طرح ترجمے کے ساتھ، معنی مطلب کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو الحمدللہ ہمارے نمازوں میں بھی خشوع و خضوع ہوگا۔